بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 42واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم نبی مکرم رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ آپ کو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سنائیں گے۔ القول البدی میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اس کی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ القول البدی میں ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے القول البدی کے ہی حوالے سے ایک اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ نزہۃ المجالس سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالی ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعائیں کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک و رسولک و صفیک و خلیلک وعلی آلہ واصحابہ بعدد رمل الصحارى والکفار و بعدد اوراق الاشجار و بعدد قطر الامطار الی یوم القرار۔ نزہۃ المجالس میں ہی یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارکہ میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون۔ سعادت الدارین میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم آذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں۔ لہٰذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ القول البدی سعادت الدارین اور اسی طرح دلائل الخیرات شریف میں یہ روایت مرقوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیہ والتسلیم نے فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سعادت الدارین میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مرقوم ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا،
اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت اللہ رب العزت کے حضور سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا۔ میرے گردا گرد 1000 خادم پھریں گے جیسے کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا ایسی نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ اور رکاوٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اور جب مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف قبولیت کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سعادت الدارین میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک اور روایت سعادت الدارین کے حوالے سے کہ رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھا گویا اس نے غلام آزاد کیا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ القول البدیع اور سعادت الدارین کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا۔ ہر کے باشد عامل سلو مدام، آتش دوزخ شود بر و حرام۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی النبی المصطفیٰ والحبیب المجتبی والرسول المرتضی وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل ذرہ 100,000 مرہ۔ کشف الغمہ کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ابدا۔ ایک اور روایت ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں ذکر فرمائی کہ رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کشف الغمہ کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک النبی الامی الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وذریتہ اجمعین۔ کشف الغمہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو درود پاک اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ تو احباب ذی وقار، مختلف احادیث اور روایات درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا ہے، جن کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عنایتیں درود پاک کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا آج ہی ہم یہ عزم مصمم کر لیں کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں اپنے شب و روز میں ضرور شامل کریں گے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے کثرت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے دنیا کے معاملات بھی سنوار دے گا اور آخرت میں بھی سرخرویاں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔